ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ٹیلی گراف نے جناب یہ خبر دی ہے، اسرائیل کی 5 مختلف فوجی اڈے ہیں، اس کے اوپر ان 12 دنوں کی جو جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایران نے سٹرائک کیا ہے، ایران کے میزائلز وہاں پہ پہنچے ہیں۔ مودی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، نریندر مودی نہیں ہے، یہ ایک اور مودی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن جو نریندر مودی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ کیوں اچھی نہیں ہو رہی یہ ایک سرپرائز ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پہ جو پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خبر کا جو سورس ہے وہ بھی ویسٹرن میڈیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے اندر کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ خود یہ بتا رہا ہے۔ ٹیلی گراف نے جناب یہ خبر دی ہے اور اسرائیل کی جو سینسرشپ تھی اس سے نکل کے یہ سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مودی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں، نہیں، نریندر مودی نہیں ہے، یہ ایک اور مودی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن جو نریندر مودی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیوں اچھی نہیں ہو رہی یہ ایک سرپرائز ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ کیوں اچھا نہیں ہو رہا۔ تو اینڈ میں کوشش کروں گا کچھ آپ کے کویشچنز بھی جو ہیں وہ لیے جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے کویشچنز کرتے ہیں، آپ اس کے جواب نہیں دیتے، تو میں کوشش کروں گا اس کے بھی جواب دوں۔ اور پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے خود ایک کسوٹی کھیلی تھی کہ شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں انہوں نے ایک کوڈڈ قسم کا میسج جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لکھا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیس کیجیے گا وہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کامنٹ شیئر کیے ہیں، ان کے بھی میں جوابات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جی نواز شریف کی عمران خان سے ملاقات کی خبروں کو انہوں نے افواہیں قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی تمام خبریں افواہیں ہیں، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف کی اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے جانے کی بات صرف قیاس رائی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے بھائی نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیک خبر ہے، جس کو کچھ اینکروں نے بڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا، ہماری متحد آواز پوری دنیا نے سنی، ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، اگر کسی نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایران نے بھرپور انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کا سچا دوست پاکستانی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے، شہداء کے جنازوں میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بیان آیا، اور دوسری جانب ایرانی چیف آف سٹاف نے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے، میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی they had planned for the system to collapse within 48 hours and at most a week، کہ جی اسرائیل جو ہے اس نے یہ سوچا ہوا تھا، پلان کیا ہوا تھا کہ 48 گھنٹے میں شاید ہمارا پورا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگے گا۔ اینڈ ٹو ڈسانٹیگریٹ دا کنٹری، کہ جی جو ایران ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بٹ دے فیلڈ اینڈ دا ایرانین نیشن ایمرج وکٹوریس، انہوں نے کہا کہ وہ فیل ہو گئے اور ایرانی قوم جو ہے وہ فاتح نکلی ہے اس پوری جنگ میں۔ In the first phase, we responded with a different plan according to their program. In the second phase, we carried out punitive operations contrary to their predictions. The people set aside the problems and came together more united and cohesive. انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں جو ہے ہم نے اپنی ڈیٹرنس یعنی کہ اپنی جو ثابت قدمی ہے ہم نے اسے دکھایا، اور دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ ہم نے ان کی سرزمین کے اوپر، اسرائیل کی سرزمین کے اوپر جو ہم نے آپریشنز کیے جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، ان کے خیالات میں بھی نہیں تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے تمام تر اختلافات بھلا کے جو ہے وہ یکجا ہو کے یہ جنگ لڑی ہے۔ This is what forced America to step in to help Netanyahu and save him by requesting a ceasefire۔ انہوں نے کہا اور اس طرح امریکہ نے جو ہے بیچ میں چھلانگ ماری اور نیتنیاہو کو جو ہے، بنجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ سیز فائر کرنے پہ مجبور کیا۔ Based on the guidance given by the Supreme Commander in its first message after the start of the imposed war, we had prepared the devastating blow, but with the cessation of hostilities, the opportunity to execute it did not rise۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے وہ آخری ایک مکہ بھی ہم نے مارنا تھا، لیکن چونکہ سیز فائر ہو گیا تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ If another mistake is made, the plan will be carried out۔ انہوں نے کہا اسرائیل جو ہے اب اگر اس کی کوشش کرے گا، دوبارہ اگر اس نے اس کی کوشش کی تو پھر پوری طرح یہ آخری مکہ جو ہے وہ ضرور رسید کیا جائے گا۔ مکوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو جناب یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا
یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے جناب یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے اب ڈیلی ٹیلی گراف کی جانب سے یہ خبر آنا ظاہری بات ہے ویسٹرن میڈیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ کس حد تک اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور فلسطین کے خلاف یا ایران کے خلاف جو ہے وہ اکثر خبریں لگاتا ہے، لیکن یہ خود بتا رہا ہے کہ ایران اسٹرک 5 اسرائیلی ملٹری بیسز ڈیورنگ 12-day وار۔ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کی 5 مختلف فوجی جو اڈے ہیں اس کے اوپر اس 12 دنوں کی جو جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایران نے سٹرائک کیا ہے، ایران کے میزائلز وہاں پہ پہنچے ہیں۔ خبر کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل نے اس کی سینسرشپ کی، اسرائیل نے جو ہے اس بات کو چھپانے کی پوری طرح کوشش کی، مانا نہیں کہ ہاں جی ہمارے فوجی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ایرانی میزائل پہنچے ہیں، اور ہر جگہ وہ یہ کلیم کرتا رہا کہ نہیں ایران کے جو میزائل ہیں اسے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بڑی خطرناک ان کے میزائل جو ہیں وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر لگی ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ بڑا نقصان کیا ہے اسرائیل کا اس سارے معاملے کے اندر۔ اچھا جی، دوسری جانب ایک اور انٹرنیشنل نیوز بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ یہ ہے برکس سمٹ کے حوالے سے۔ برکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس طرح آپ سمجھ لیجیے SCO ہوتا ہے یا سارک ہے جس طرح، اسی طرح ایک برکس بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جس کے اندر تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کے جو ممالک ہیں وہ تقریباً بن جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔ ان میں کون کون سے ممالک ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں: برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، سعودی عرب، ایران، UAE، ایجپٹ، ایتھوپیا اور انڈونیشیا۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جو برکس کا حصہ ہیں۔ یہ شروع جب ہوا تھا تو یہ برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا نے مل کے جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی امریکہ کے حوالے سے کہ ایک الگ بلاک جو ہے وہ ہمارا بننا چاہیے، اور یہ جو امریکہ کی جو سپریمیسی ہے اسے چیلنج کرنے کے لیے جو ہے بنایا گیا۔ اب اس کا اجلاس جو ہے وہ برازیل میں ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ ریو کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکا ہے، لیکن نریندر مودی کو وہاں پہ جا کے یہ بات پتہ لگی ہے کہ اس مرتبہ 3 ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ یہاں پہ آئے نہیں رہے۔ ایک تو جو چائنا ہے، چائنا کے جو صدر ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر شی جن پنگ، وہ بھی اس کے اندر 72 سالہ شی جن پنگ وہ بھی جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کرے، جبکہ ایکچولی یہ برکس جو ہے وہ شروع چائنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ 12 سال میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آ رہے، اور بھیجا جا رہا ہے چینی وزیر اعظم کو، چینی صدر جو ہے وہ خود نہیں آ رہے۔ اب اس کی وجہ جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ نریندر مودی کو جو ہے وہ ایک گیسٹ آف آنر کا جو ہے وہ رتبہ دیا گیا برازیل کی جانب سے، تو چینی صدر جو ہے وہ اس کو سنب کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نریندر مودی کو جو ہے گیسٹ آف آنر کا جو ہے وہ رتبہ دے دیا جائے، تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ بین الاقوامی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے جو شی جن پنگ ہیں وہ شاید اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ولادیمیر پیوٹن جو روسی صدر ہیں وہ بھی نہیں آ رہے، انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں آ رہا۔ اب ان کی وجہ ایک اور بتائی جاتی ہے، اور ان کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس میں سے ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، اور برازیل جو ہے وہ چونکہ اس کا سگنیٹری ہے، تو اس وجہ سے اگر پیوٹن برازیل کے اندر لینڈ کرتے ہیں تو ان کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے، تو اس لیے وہ شرکت نہیں کر رہے، مطلب خود فزیکلی نہیں آ رہے، لیکن وہ وایا ویڈیو لنک جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی، سدھانت سبل ہیں جو کہ بیسکلی انڈین جرنلسٹ ہیں، ویون کے لیے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، پی ایم مودی ایران پریزیڈنٹ پیزشکیان ٹو میٹ آن دا سائڈ لائنز آف برکس سمٹ ان برازیل۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایران کے صدر کی اور نریندر مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ایران، چائنا، رشیا پریزیڈنٹ ٹو اسکپ دس ایئرز برکس سمٹ۔ اب یہ اٹ سیلف نریندر مودی کے لیے بڑا امبیرسنگ ہو گیا، کیونکہ ابھی شہباز شریف کی اور جو ایرانی صدر ہیں ان کی بڑی گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی، اس کے ویژولز بھی آئے، بڑے اچھے ویژولز تھے، 2 مسلم ممالک کے جو مطلب ایک وزیر اعظم اور ایک صدر کے درمیان جو ملاقات تھی اس کے بڑے اچھے ویژولز آئے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پیزشکیان جو ہے وہ شاید نریندر مودی سے بھی سائڈ لائنز کے اوپر ملیں گے، لیکن ان سے بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو چائنا کے صدر نہیں آ رہے، روس کے صدر نہیں آ رہے، اور ایران کے صدر بھی جو ہے اس سمٹ کے اندر وہ شرکت ہی نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے وہ دی اکنامک ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ جناب
پاکستان کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ایک پاکستان مخالف سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ شاید اسرائیل کا ایک سپر سونک میزائل جو ہے وہ خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یورو اسپیس انڈسٹریز کی جانب سے جو ہے وہ ایئر لانچ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے، اور انڈیا جو ہے اسے لینے کے اوپر غور کر رہا ہے۔ یہ اقدام آپریشن سندور کے دوران ریمپیج میزائل کے کامیاب استعمال کے بعد جو ہے انڈیا سمجھتا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اور بڑا میزائل ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو ریمپیج میزائل ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے، لیکن یہ جو اسرائیل سے اب ایک نیا میزائل سسٹم جو یہ لوگ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ 400 کلومیٹر ہے۔ سو پاکستانی بارڈر یا انڈین پاکستانی بارڈر جو ہے وہاں سے 400 کلومیٹر تک آپ سمجھ لیجئے، یا تقریباً 350 کلومیٹر آگے تک جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹرائک کرنے کے لیے ان میزائلز کو جو ہے وہ خریدنا چاہ رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا جو ہے وہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپریشن سندور ہے یہ ہم نے ختم نہیں کیا، اس کو ٹیمپریری روکا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ابھی میں کل ہی ایک انڈین جو جرنلسٹ ہیں میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ جی 1965 کی وہ مثالیں دے رہے تھے کہ جی 1965 کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے جو ہے آپریشن جبرالٹر ہوا تھا، اور اس کے بعد 5 مہینے کے بعد جو ہے 1965 کی جنگ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ ہوا ہے، تو 5 مہینے کے بعد جو ہے یا چند کچھ وقفے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے دوبارہ جو ہے وہ یہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اندر پورا انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کا جو آج کل ٹارگٹ ہے نا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان سے بڑے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، تو بار بار ان کا ذکر جو ہے اس کو پورے کالم کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ ان کے جو میزائل ہیں وہ یہ خریدنے کے بھی اوپر بھی جو ہے غور کیا جا رہا ہے، اور اس کا بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1600 کلو گرام اس کا لانچ وزن ہے اس میزائل کا، اور یہ سکوئی 30 جو رشین فائٹر جیٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو فٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے اس کو فائر کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہے وہ صرف 10 میٹر ہے، مطلب جہاں پہ آپ نشانہ لیں گے 10 میٹر وہ ادھر ادھر جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 10 میٹر آپ جانتے ہیں کہ کوئی زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی، تو بڑا ہائی پریسیجن قسم کا یہ میزائل ہے جو انڈیا اس وقت سپوز کر رہا ہے کہ شاید وہ اسرائیل سے یہ خرید لے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ایک مودی گرفتار ہوا ہے، یہ نریندر مودی نہیں ہے، یہ بیسکلی نیرو مودی کے چھوٹے بھائی ہیں نہال مودی۔ یہ بیسکلی ہیروں کا ایک بڑا مشہور وہاں پہ مفرور تاجر ہے نیرو مودی۔ مودی سارے فراڈی ہے کہ تمہیں پتہ ہے، تو نیرو مودی کا ایک چھوٹا بھائی ہے نہال مودی، سے امریکہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ امریکی حکام نے یہ کارروائی جو ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور سی بی آئی کی حوالگی کی درخواست کی بنیاد پر کی ہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ جی امریکی حکام نے انڈیا کو مطلع کیا کہ نہال مودی کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کے کیس کی اگلی سماعت 17 جولائی کو ہوگی۔ نہال ضمانت کی درخواست دائر کریں گے، تاہم امریکی جو استغاثہ ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ 46 سالہ نہال مودی پنجاب نیشنل بینک کے مبینہ 13,500 کروڑ روپے کے گھپلے کا ملزم ہے۔ 13,500 کروڑ، آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا فراڈ ہے۔ میں تمہیں کہا نا مودی سارے فراڈ ہی ہوتے ہیں، جبکہ جو کہ اب تک کا یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا بینک کا فراڈ ہے 13,500 کروڑ کا۔ الزام ہے کہ دونوں مودی بھائیوں اور ان کے ماموں میہول چوکسی نے اس دھوکہ دہی کی سازش کی۔ سال 2018 میں پنجاب نیشنل بینک، ان کا پنجاب نیشنل میں ساڑھے اعلیٰ نہیں، پنجاب نیشنل بینک میں 13,500 کروڑ کی ایک بڑے دھوکہ دہی کا انکشاف کیا جو ممبئی کی ایک شاخ سے شروع ہوا، اور اس میں نیرو مودی اور اس کے چچا میہول چوکسی، گیتانجلی جیمز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیسی اہم شخصیات جو ہیں وہ شامل تھیں۔ مودی اور چوکسی دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک کے نظام میں ہیرا پھیری کر کے کچھ کرپٹ بینک اہلکاروں کی مدد سے فراڈ لیٹرز آف انڈرٹیکنگ حاصل کیے، جس سے وہ بڑی مقدار میں رقم کو ہڑپ کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ نہال دیپک مودی بھارت میں جرائم کی رقم کو لانڈرنگ کرنے کے الزام میں مطلوب ہیں، جبکہ ان کے بھائی نیرو مودی لندن کی جیل میں بند ہے اور ہندوستان کی درخواست پر اسے برطانیہ سے حوالگی کی کارروائی کا سامنا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ فراڈز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ امریکہ کی وفاقی حکومت اور 12 امریکی ریاستوں کی حکومتوں کے تحقیقاتی اداروں کی مشترکہ تحقیقات کے نتیجے میں امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر فراڈ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، جہاں پہ 14.6 ارب ڈالر کے غلط بلز اور مریضوں کو میڈیکل سروسز کی عدم فراہمی یا غلط فراہمی کے الزامات کے تحت 324 افراد کے خلاف مقدمات جو ہے وہ دائر کیے گئے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے 14.6 ارب ڈالر،
اور 2 جولائی کو امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات عدالتی کارروائی کے کاغذات اور الزامات کے ساتھ شائع کردہ فہرست میں بھارت، پاکستان اور دیگر ایشیائی نژاد ڈاکٹروں کے ناموں کی ایک خاصی بڑی فہرست بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ جناب امریکہ کی صورتحال ہے. دوسرا ایک بڑی اچھی بات، ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جناب IMF کی ایک اور بڑی شرط جو ہے وہ پوری کی ہے. اب گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کے اثاثے جو ہیں وہ پبلک ہوں گے. بڑی کمال کی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ بیوروکریٹس کے بھی جو اثاثے ہیں نا وہ پبلک ہونے چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری سے سول سروینٹس ترمیمی ایکٹ 2025 کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ سرکاری افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثوں اور مالی حیثیت سے آگاہ کریں گے. سرکاری افسران کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اثاثے ڈیجیٹل طور پر فائل کرنا ہوں گے. کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کی رازداری کا خیال رکھا جائے گا. تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ڈیٹیل جو ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب اب آپ کے چند سوالات بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. اچھا جی، گزشتہ ویڈیو میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے شاندانہ گلزار صاحبہ کا ایک وہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے جو اس میں کامنٹس کیے وہ ان کا نام تھا جناب شاہ محمود قریشی صاحب. زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں جو شاندانہ گلزار نے لکھا ہے، جس کے اندر بڑے سنگین قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہو رہی ہے. کچھ نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا بھی نام لیا، اور کچھ نے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کا بھی نام لیا. لیکن اس کے اندر ایک لائن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف سازش جو ہے وہ جیل کے اندر سے کی جا رہی ہے. تو ان 3 شخصیات میں سے جیل میں جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اب آئی ڈونٹ نو، میں دوبارہ یہ کہوں گا مجھے نہیں پتہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کامنٹس جو آئے اس میں نام جو ہے وہ کس کا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ تجمل حسین صاحب کا سوال ہے. منصور صاحب، آپ اتنی خبریں دے رہے ہیں کہ بھارت اپنے دفاع کے لیے جہاز بھی خرید رہا ہے، ہیلی کاپٹر بھی اور میزائل بھی، تو کیا پھر سے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کیا خرید رہا ہے. اچھا تجمل صاحب، پہلی بات تو ذرا بھارت کی پہلے بات کر لوں، پھر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. بھارت ڈیفینیٹلی، بھارت جو ہے نا وہ اس وقت زخمی ہے، بھارت کا منہ کالا ہوا ہے، بھارت تکلیف میں ہے. بھارت کو پتہ ہے کہ جناب ہمیں بہت مار پڑی ہے، پاکستان سے ہمیں بہت مار پڑی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا. بہار میں الیکشنز میں ابھی کچھ مہینے ہیں، آپ بالکل چکنے رہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انفارمیشن پبلک ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، سی آئی وی لے رہے ہیں، او وی لے رہے ہیں، اے وی لے رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. مطلب اس طرح تو آپ لے لو کہ آپ اگلے کو خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں جناب ہمارا آرسنل جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہے، آپ اس کا کاؤنٹر کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. تو پاکستان سے جو انفارمیشن اگر میرے پاس ہے بھی، ویسے میرے پاس ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا، تو بتانی بھی نہیں چاہیے. یہ انفارمیشن نہیں شیئر کرنی چاہیے. آپ کے پاس کیا ہتھیار ہیں اس کو ہمیشہ چھپا کے رکھنا چاہیے میرے خیال میں. تو اچھا ہو رہا ہے میرے خیال میں. اگر اس میں آفیشلی بھی پاکستان اگر کوئی چیز نہیں اناؤنس کر رہا تو اچھا کر رہا ہے. نہیں اناؤنس کرنی چاہیے. دشمن کو جو ہے نا اس موقع پہ سرپرائز ملنا چاہیے، جس طرح ابھی ملا تھا نا، سرپرائز ملا تھا 6 جہاز وہ تھلے وہ ٹین کے ڈبے کی طرح جو ہے وہ ردی والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ پڑے ہوئے تھے. وہ تو اچھی بات ہے، پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے. دوسرا سوال ہے رانا عامر صاحب کا. سیاستدان ایک ساتھ بیٹھ کر پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کرتے؟ اگر فوج علیحدہ ہو جاتی ہے ان سے تو یہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، جب فوج سیاست میں آتی ہے تو یہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. مہربانی فرما کر جواب لازمی دینا. رانا صاحب، میں آپ کو، مجھے جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے جو ایک خفگی ہے یا گلہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر میچورٹی نہیں لے کر آتی، یہ اپنے آپ کو بڑا ہی نہیں کرتی. ان کی آج بھی حرکتیں جو ہیں نا وہ 7 8 9 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس طرح ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ. آپ کے خیال میں ان کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لانے کے لائق ہیں؟ پی ٹی آئی کا حال دیکھ لینا، انہی انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے جو بلے کا نشان تھا ان کے ہاتھ سے گیا. نون لیگ اور بلاول بھٹو زرداری واحد الیکشنز ہیں، واحد الیکشن ہے کہ وہ جب بھی ہوں گے آپ کو پتا ہوگا اینڈ جب اس کا آخری قرعہ نکلے گا نا اس کے نام کے اوپر یا شریف لکھا ہوگا یا بھٹو لکھا ہوگا. سیاسی جماعتیں اس طرح پروان چڑھتی ہیں، اس طرح میچور ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنے اندر جو ہے وہی پرانا پانی بھی ایک جگہ کھڑا ہو نا، معذرت کے ساتھ، پانی بھی اگر ایک جگہ کھڑا ہو تو کچھ دیر کے بعد نا باس مارنا شروع کر دیتا ہے، بدبو آنا شروع ہوتی ہے اس کے اندر جدت نہیں آئے گی. پانی جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا وہ پھر بھی میٹھا رہتا ہے، لیکن اگر کھڑا ہوا پانی ہو نا تو وہ اینڈ میں اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، گندا ہو جاتا ہے وہ. تو ان سیاسی جماعتوں کے اندر اگر تبدیلی نہیں آئے گی
یہ ایک ہی لیڈر کے پیچھے 20-20 سال اگر گزار دیں گے تو پھر ان میں کیا سوچ کے اندر تبدیلی آنی ہے، ان میں کیا جدت آنی ہے؟ تو یہ اس لیے یہ ان پارٹیوں کا یہ حال ہے کہ ان کی یہ پرابلم ہے. آپ دیکھ لیجیے نا 75 سال میں کوئی ایک سیاسی جماعت آپ مجھے بتائیے، سوائے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ، جماعت اسلامی کا جو ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا سسٹم ہے بڑا ہی زبردست ہے. وہ میں نے ایک دفعہ پوری طرح اس کو اسٹڈی کیا تھا، ان کے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے پوری طرح ڈیٹیل سے بیٹھ کے جو ہے انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، شریف صاحب نے. تو اب مجھے بڑا میں اس سے امپریس ہوا. لیکن مجال ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر یہ میچورٹی دیکھیں یا ان کے اندر یہ جدت آپ دیکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.